اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ماہی خان۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دن آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ ہمارے اور آپ سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری پیش خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ اسلام قبول کرنے پر آپ کے سنگ دل بے رحم مالک نے آپ پر سخت سے سخت ظلم کیا، انسانیت سوز اذیتیں دیں۔ شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکہ کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہولہان ہو گیا۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال
آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں۔ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو ڈبا آئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مصائب سن کر آنسو آ گئے۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکالیف دی جا رہی ہے تو سرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہو تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظالم سے آزاد کرایا، خرید کر آزاد کرایا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مائی خان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔